بلوچستان سے معذرت کریں کہ جی ان کے سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے اگر دل آزاری ہوئی ہے اس پورے ہاؤس کی، ممبران کی، بلوچستان کی، بلکہ پورے پاکستان میں، آپ یقین کریں ہر آدمی پورے پاکستان میں اس پہ اتنی بات کر رہا ہے کہ جی ہم نے اس طرح کا ماحول جو ہے پہلی دفعہ دیکھا ہے، وہی بلوچستان کے اندر، کہ بلوچستان کی اسمبلی کے اندر گھس کے لوگ توڑ پھوڑ شروع کر دیں۔ ہاں باہر تک ہم نے بھی دیکھے ہڑتال ہوئی ہے، جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہم نے دیکھا کتابیں پھینکی جا رہی تھی، لیکن اس ہال کے اندر ہو رہی تھی، اس سے باہر نہیں تھی، یا کم از کم اس کے احاطے میں نہیں تھی، اس بلڈنگ کے ساتھ نہیں تھی۔ تو میں امید رکھوں گا کہ آج کے اس فلور کے حوالے سے کچھ ایسے اقدامات ضرور آپ کے ہمارے جو اپوزیشن کے پارٹی کے لیڈرز ہیں، جو اپنے کو سیاسی طور پہ بھی، جو اپنے کو ہر لحاظ سے بھی ذمہ داری بار بار جمہوریت کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پارلیمان کا ایک جو ہے وہ سپرمیسی ہونی چاہیے، ووٹ کی عزت ہونی چاہیے، عوامی نمائندوں کی عزت ہونی چاہیے، تو اس ہاؤس کی بھی عزت ہے، اور اس ہاؤس کی عزت اگر نہیں ہوگی تو میری اور آپ کی بھی عزت نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر صاحب، اب کچھ چیزوں کی طرف ہم آتے ہیں کہ آخرکار وہ کیا کام کیے کہ جو شاید تھوڑا بہت اپوزیشن کو بھی پریشان کرتی ہے، پھر اور شاید یہ بجٹ آنے والا ایسا بجٹ شاید ہو کہ شاید اس پہ بھی اپوزیشن یہ سوچ رہی ہوگی کہ اگر اس حکومت نے یہ 5 سال ایسے گزار دیے تو ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نیریٹو جو پہلے دن سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کوئی کام نہیں کر سکتی ہے، تو وہ نیریٹو ٹوٹل ان کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ترقی کے اور بلوچستان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، بلوچستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے اور بلوچستان کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، بلوچستان کے غریب، بچے، بیمار، معذور، بے روزگار لوگوں کو ایک صحیح طریقے سے ان کے مسائل حل کرنے کا طریقہ کار اگر بنا یا نہ بنا، لیکن اگر آج وہ بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے تو وہ ضرور خدشات پیش کرے گا اپوزیشن جماعت کے لوگوں کے ذہن میں کہ اگر یہ سارے کام ہونے لگ جائیں تو یقینی طور پہ پھر آنے والا الیکشن میں ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا ان کولیشن پارٹنرز کے سامنے۔ لیکن ایک بات ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر بلوچستان نے صحیح طریقے سے ترقی نہیں کی، ہم بلوچستان کو کیا ہمیشہ مذہب، دین، رنگ، نسل اس کے خلاف اس کے خلاف لڑا کے ہی اپنی سیاست میں ووٹ حاصل کریں گے؟ کیا ہمارا پیمانہ بس یہی بن گیا ہے کہ اس ملک میں، اس صوبے میں ایک واقعہ ہو جائے، اس پہ ہم چند سیٹیں لائیں گے؟ کیا ہم صرف اس بات پہ ابھی ہیں کہ افغانستان میں یا پھر بیرونی ممالک کو اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے جو دینی رنگ جس کو ہم دے دیں، جس پہ ہم چند ووٹ حاصل کریں گے، یا پھر ہم اس طرح کی سیاست کریں کہ 4 لوگوں کو ہم ناراض کریں، 4 واقعات خراب ہو جائیں اور اس پہ اپنی سیاست کریں؟ اگر یہ سیاست بلوچستان کی قسمت میں لکھی ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو بلوچستان نے کبھی ترقی نہیں کرنی ہے۔ لیکن ہم نے بلوچستان کے ایک عام آدمی کو وہ نیریٹو دینا ہے کہ تمہاری ترقی کا جو سب سے بڑا دار و مدار ہے وہ تمہاری خوشحالی کی طرف ہے۔ آج بلوچستان میں یہ جو لڑائی ہے یا تھوڑی بہت چیزیں جو آگے کی طرف آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ صرف اس لیے آتی ہیں کہ یا وفاق ہو یا صوبہ ہو۔ شاید ہم سے ہمارے بڑے گزرے ہیں، ہم سب گزرے ہیں، وہ کام شاید ہم نہیں کر پائے جو کہ اصولی طور پہ کرنا چاہیے تھا۔ سیاسی گورننس اپنے لحاظ سے بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن حکومت کے حوالے سے گورننس اور لوگوں کو ریلیف دینا ایک ٹوٹل الگ کام ہے۔ آج کا بلوچستانی کیا مانگتا ہے؟ پانی، بجلی، روڈ، سکول، کالج، یونیورسٹی، میڈیکل کالج، ڈیم، روزگار، لون، ہیلتھ کارڈ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنی زندگیاں غربت میں گزار کے ہم نے بڑا ٹائم گزار لیا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو پھر غصہ بھی ہوگا، پھر احتجاج بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور حکومت کے جو اپوزیشن ہے وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو ہم سڑکوں پہ آ جائیں اور بولیں کہ دیکھیں جی کوئی کام نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اگر یہ حکومت کام کرنے جا رہی ہے تو فوراً اس پی ایس ڈی پی کے بعد اپوزیشن کی جماعتیں سپریم کورٹ کی طرف جاتی ہیں، ہائی کورٹ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر ہمارے پی ایس ڈی پی کے خلاف کیسز کرتے ہیں، اور کوئی 6 مہینے، کوئی 4 مہینے، کوئی 8 مہینے کے لیے سسپینڈ کراتے ہیں پی ایس ڈی پی کے ایگزیکیوشن کو۔ یقینی طور پہ وہ اس بات پہ ضرور خوش ہیں کہ ترقیاتی کام نہ ہو،
کیونکہ ظاہری بات ہے ترقیاتی کام نہیں ہوں گے تو ہم جو ادھر سارے لوگ بیٹھے ہیں تو ہم کیا کر سکیں گے؟ تو ہم یقینی طور پہ اپنے کارکردگی کے بنیاد پہ ہی تو آگے الیکشن پہ آئیں گے. انہوں نے تو کارکردگی نہیں دکھانی ہے, وہ صرف جائیں گے 2023 میں جائیں گے, بولیں گے جی ہم تو حکومت میں نہیں تھے, اور جو حکومت میں تھے ان سے ذرا پوچھیں انہوں نے کیا کام کیا. اور میں اور آپ اگر اس دن منطق بتائیں کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ میں گئے, انہوں نے کیس کیا, اتنے سال ہمارا وہ ہوا, بجٹ میں اختلافات پیدا ہوئے, ہم نے ان کو فنڈ دیا, انہوں نے ہمیں نہیں دیا, اس دن پھر ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. ہماری اس دن بات صرف ہمارے عملی کام سے سنے جائیں گے. جہاں پکی سکول بنی ہوگی, جہاں اسپتال بنا ہوگا, جہاں روڈ بنا ہوگا, جہاں بجلی گئی ہوگی, پانی کی اسکیم گئی ہوگی, ڈیم بنا ہوگا, لوگ جابس پہ لگے ہوں گے, لوگ کام کر رہے ہوں گے, یہ ساری چیزیں اگر ہوئی ہوں گی تو ہم یہاں جتنی بھی جماعت بیٹھے ہیں ہم کامیابی کی طرف آگے جا سکتے ہیں. کیونکہ ہم تو اپوزیشن ہے نہیں, ہم اور اب آگے جا کے تو منطق نہیں دے سکتے کہ جی ہم اسی لیے ہم نے کام نہیں کیا کہ ہم حکومت میں تھے, تو ہماری کوئی بات سنے گا بھی نہیں. ہاں ان کی بات آج ان کی بات سنی جائے گی, اور وہ شاید یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اسی مشغلے میں مشغول رکھیں اور ہم یہ اپنا ٹائم اسی طرح آگے کے لیے ضائع کریں. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو بجٹ انشاءاللہ ہم اس سال کا ہم نے پیش کیا ہے, میں کبھی کبھی ہاؤس میں صرف یہ مذاق نہیں کہ تھوڑی نیند اگر خراب ہے تو ہم تو کوشش کریں گے پوری نیند خراب کریں, اور یہ ہمارا کام ہے. وہ کبھی کبھی اپوزیشن ہم سے کچھ ایسی توقعات رکھتی ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں. تو ایک دو دوست آئے, انہوں نے بات کی, میں نے کہا جی ان کو بولے پھر یاد وہ کولیشن پارٹنر تو ہمارے نہیں ہیں. ہاں ہمارے کولیشن پارٹنر ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں کچھ سیکٹرز میں چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اگر اختلاف رکھتے ہیں یا کسی بات پہ ہم بات کرتے ہیں یا اس پہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں اور اس پہ کوئی پیش قدمی کرتے ہیں تو وہ ہمارا ایک حق اس لیے ہے کہ ہم حکومت کے اندر ہیں. کل آپ کے پاس وہ حق ہوگا, بسم اللہ آپ استعمال کریں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان بینچز کے اوپر بیٹھ کے اس بینچ کو ڈکٹیٹ کریں کہ گورننس کس طرح کرنی ہے, کام کس طرح کرنا ہے, رول کون سا فالو کرنا ہے, بجٹ کون سا پاس کرنا ہے, ایلوکیشن کتنی کرنی ہے, اسکیمات کون سی رکھنی ہے, اس کی رکھنی ہے, اس کی نہیں رکھنی ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ کام حکومت کا ہے, اس سائڈ پہ بیٹھنے والے بینچز کے حضرات کا ہے, اور ان کو یہ کام صحیح طریقے سے کرنا بھی آتا ہے. انہوں نے 3 سال کیا بھی ہے, اور انشاءاللہ اس بجٹ میں جو کیا ہے اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک بڑا ہی پرانا مسئلہ ڈویژنز کا, ڈسٹرکٹس کا, حالیہ میں ایک کولیشن کے ہم جتنے بھی ہمارے پارٹیز ہیں ہم بیٹھے, اختلاف رائے ہر جگہ ہوتی ہے. حکومت کا ایک حسن بھی اسی انداز میں ہے کہ اختلاف رائے ہو, اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو, کچھ مشورے ہیں, کچھ پہ ہاں ہوگا کچھ پہ نہ ہوگا. الحمدللہ آج ایک دیرینہ مسئلہ جس کو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ نے شاید زیادہ وقت گزارا ہے حکومتوں میں, لیکن آپ لوگ سے کچھ فیصلے نہیں ہوئے بلوچستان کے, آپ لوگ سے سی پیک کا فیصلہ نہیں ہوا, آپ لوگ سے وفاقی حکومت کے بجٹ کا اور وفاقی اسکیمات کے فیصلے نہیں ہو سکے, آپ سے کچھ اضلاع کچھ آپ نے بنائے کچھ نہیں کی, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. لیکن آتے ہی رکشان ڈویژن کی اگر امپلیمنٹیشن کرائی تو اس حکومت نے کرائی. اب جا کے لورالائی ڈویژن کا اگر فیصلہ کروایا تو اس حکومت نے کرایا. نئے ضلع کچھ اگر ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا فیصلہ یہ حکومت کرنے جا رہی ہے. وفاق میں جب ہم ویسٹرن روٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس حکومت نے کروائی. یہ بہت سارے لوگ کبھی کبھی سوشل میڈیا میں نہیں تو وفاق نے کر دیا. وفاق نے اگر کرنا ہوتا تو ماضی کے وفاق بھی کر لیتے. یہ تو اس کولیشن نے اگر اپنا پریشر, اپنا طریقہ کار, وفاق کے ساتھ تعلق, پی ٹی آئی کے اراکین کا ادھر سے ادھر ان کو ایک پولیٹیکل سینس کریٹ کرنا, خان صاحب کو بار بار یہاں بلانا, ان کو پروگراموں میں ان چیزوں کی بارے میں ڈیٹیل بتانا اور ان کو قائل کرنا, یہ سارا اگر پروسیس جب ہم کریں گے تب جا کے کوئی اسکیم بنے گی. الحمدللہ آج سی پیک کا مغربی روٹ بھی کام ہے, وہ شروع ہے. آج اسی حکومت نے اپنی ایفرٹ ڈالی ہے تو چمن سے کچھ لاکھ سے کوئٹہ, کوئٹہ سے کراچی کا منظور ہوا ہے. آج اسی حکومت نے, اسی کولیشن کے ممبرز نے محنت کی تو ڈیرہ مراد کا روڈ کا بھی ہوا ہے, اسی طرح سبی سے کوئٹہ کا بھی منظور ہوا ہے, اسی طرح
مکران ڈویژن کے بہت سارے اضلاع کے کاموں کے سلسلے شروع ہوئے. اسی طرح اس بجٹ کے اندر زیارت کا ہو, ژوب کا ہو, قلعہ سیف اللہ کا ہو, لورالائی کا ہو, دکی کا ہو, ہرنائی کا ہو, ڈیرہ بگٹی کا ہو, بہت سارے اضلاعوں کا ہو, نصیر آباد کا ہو, وندر ڈیم ہو, نولن ڈیم کے منصوبے کو آگے بڑھانے کی بات ہو, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ اسی اس حکومت نے کرائی ہیں. اور گوادر کی بات, سی پیک کا جو کہتے ہیں کہ جی جو بالکل ساری چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ گوادر بنتی ہے. آپ پچھلے 5 سال, پچھلی یا 10 سال حکومتوں کے جنہوں نے گزاری ہیں, آپ بتائیں انہوں نے کیا کیا تھا. اور ان پچھلے 3 سالوں میں گوادر میں جو منصوبے جو 3 سال میں ہوئے ہیں اور جو ابھی ہونے بھی جا رہے ہیں, چاہے وہ پانی کی کنیکٹیویٹی ہو, چاہے وہ سب سے بڑا ایکسپریس وے کا مسئلہ ہو, چاہے اسی طریقے سے نیا ایئرپورٹ کا روڈ کے کام کا ہو, گوادر کی کنیکٹیویٹی, ہوشاب, آوران, باقی روڈوں کا ہو, تافتان کی کنیکٹیویٹی کا ہو, بہت سارے ایسے منصوبے کا ہو, یہ اسی گورنمنٹ نے اپنا ایک ایفرٹ, جس سے ہم کہتے ہیں کہ گورننس کسے کہتے ہیں. گورننس کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم وزراء بن کے, وزیر اعلیٰ بن کے, گورنمنٹ بن کے بس یہاں بیٹھ جائیں اور پھر بولیں جی ہر کام خود ہو جائیں گے. نہیں, ان کاموں کے لیے ایک ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے. اور الحمدللہ میں کہوں گا کہ یہاں جتنے بھی آپ کے کولیشن پارٹنر بیٹھے ہیں, ان سب نے وہ ایفرٹ ڈالی ہے, چاہے وہ انہوں نے اپنے ڈویژن کے حساب سے ڈالی ہو, چاہے انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ کی اسکیم کے حوالے سے ڈالی ہو, چاہے انہوں نے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے ڈالی ہو. یہ وہ حق ہے جو ہمارے کولیشن کے ممبروں نے اپنے ڈسٹرکٹس اور اپنے علاقے اور اپنے ڈویژنز کے حوالے سے حق ادا کر کے محنت کی, تب یہ جا کے اسکیمات منظور ہوئی ہیں. کیا پی ڈی ڈبلیو پی ایسے ہی ہو جاتی ہے؟ کیا سی ڈی ڈبلیو پی ایسے ہی ہو جائے گی؟ کیا کابینہ میں اسی طرح اسکیم آ جائیں گی؟ کیا وفاق میں سی ڈی ڈبلیو پی اسی طرح منظور ہوتی ہے؟ کیا وفاق کے بجٹ میں اور وہاں پہ دوسرے ادارے ہیں ان کے سے پلیٹ فارمز پہ چیزوں کو خود ہی منظور ہو جاتے ہیں؟ جناب اسپیکر صاحب, یہ خود نہیں ہوتے, ان کے پیچھے وقت لگانا پڑتا ہے, ٹائم لگانا پڑتا ہے, ان سکیمات کے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے. اور یہ کام بہت سارے لوگوں نے جو آج اس طرف بیٹھے ہیں اپنے ضلعوں کے حوالے سے ان کو پورا کیا ہے, اور جس کی مثال آپ کو آنے والے اس کتاب میں اور وفاق کے بجٹ میں نظر آیا ہوگا. کبھی کبھی اپوزیشن یہ تو جی ایسے ہی آ گیا, یہ تو اس کی مثال ایسے ہوئی جیسے ایولیوشن کی ڈارون تھیوری ہے کہ سب کچھ خود بن گیا, یعنی کہ انسان بھی خود بن گیا, کپڑا بھی خود بن گیا, لکڑی بھی خود بن گئی, دنیا بس خود بن گئی, بس ایسے چینج ہوتے رہے. اس طرح خود کچھ نہیں بنتا, اس کے لیے کام کیا جاتا ہے. جو میرے خیال بلوچستان کے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے آج کے دن کے حساب سے, کہ میں یہ کہوں گا کہ آج کے دن کے نسبت, اور یہ ریکارڈ ہوگا جس میں ظہور صاحب کی بڑی محنت تھی, ہمارے ممبران کی یہاں بیٹھے ہیں, جتنے کولیشن پارٹنرز بیٹھے ہیں, سب کی بڑی محنت ہے. میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کی ہسٹری میں وفاق سے ان 3 سالوں میں کسی حکومت نے سب سے زیادہ, سب سے مختلف اور ہر علاقے میں جو کام سب سے زیادہ اگر کسی حکومت نے لائے ہوں گے تو وہ یہ موجودہ حکومت ہے. اور وہ جناب اسپیکر صاحب ایسی بات نہیں ہے, میں آپ کو دلیل کے ساتھ, اور ہم اور آپ دلیل کے ساتھ اس کا ریکارڈ دیکھ کے بات کریں گے, کہ ایسے نہیں ہے کہ بس میں نے کہا کہ ہو گیا ہے تو جی ہو گیا ہے. نہیں, ہر اسکیم کے حوالے سے جو اس کی منظوریاں ہوئی ہیں, جو کام چل رہے ہیں اور جو کام ہونے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم نے بھی جناب اسپیکر صاحب ایسے بہت سارے انیشیٹو ہیں جن پہ بڑا کام کیا, اور یقینی طور پہ اس سلسلے میں جو ہم نے اپنی محنت کی, وہ محنت صرف اس لیے نہیں کی کہ ہمیں یہاں بیٹھ کے کوئی اچھی تقریر کرنی ہے یا اپنی واہ سوشل میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں سب نے دکھانی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اور آپ آج اس کرسی پہ اسی لیے بیٹھے کہ ہمیں حکومت بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کے لوگوں نے ایک ذمہ داری دی ہے, اور اگر ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا, لوگ ضرور پوچھیں گے ہم سے, لیکن ہمارا اپنا ضمیر بھی ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے ایز اے حکومت کیا کام کیا. جناب اسپیکر صاحب, یہ نیا بجٹ آ رہا ہے اور 3 سال ہم نے کام کیا. اس بجٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں, اور یہ ہماری محنت ہے. انشاءاللہ ہم اپنی محنت کو پوری کریں گے. اور اپوزیشن سے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ دیکھیں, بلیک میلنگ گورنمنٹ کو اگر آپ چاہیں گے کہ آپ بلیک میل کریں, یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اس ہاؤس میں آئیں, اس ہاؤس میں جب آپ بات کرتے ہیں
ٹھیک ہے آپ کی 10 باتیں ہم نہیں سنیں گے، لیکن ان 10 میں سے 3 باتیں آپ کی ایسی ہوں گی جن کو ہم سنتے بھی ہیں. ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مذاکرات بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، آپ وہاں سے بات کرتے ہیں، ہم یہاں سے جواب دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ ضد پکڑ لی ہے کہ نہیں جی اب ہم نے 2 سال روڈوں پہ، سڑکوں پہ، تھانوں میں گزارنے ہیں، تو میرے خیال آپ اپنے ووٹر کا حق ادا نہیں کر رہے. اگر آپ کے ووٹر نے اگر آپ کو روڈ پہ، تھانوں پہ بھیجنا ہوتا تو اس اسمبلی میں نہ بھیجتے. اس کے لیے تو آپ کے پاس بہت لوگ ہیں. آپ ان کرسیوں کو بھریں، آپ کے ورکر ہیں، آپ کے پارٹی کی نمائندگی ہیں، وہ کام ان کو بھی آپ سونپ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس ہال کو خالی رکھنا ہے، اس کی ذمہ داری پوری نہیں کرنی ہے، یہ آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کو اختیار اس ہاؤس کے اندر بیٹھنے کا دیا گیا تھا اور وہ ایجنڈا آپ نے پورا نہیں کیا. اس ہاؤس کے اندر جو بات ہوگی وہ ڈاکیومنٹڈ ہے، اس کی ایک پروف ہے، اس کا ایک فیکٹ ہوگا، اس کی ایک ہسٹری ہوگی، اس کا ایک وزن ہوگا. آپ آج ایک تھانے کے اندر بیٹھ کے 10 پریس کانفرنس کر لیں، 10 سٹیٹمنٹس دے دیں، اس کی وہ اہمیت نہیں ہوگی جو اس ہاؤس کے اندر ہے. تو آج کا بھی دن ہم امید رکھ رہے تھے کہ شاید آج آخری دن ہے، اپوزیشن کے لوگ آ جاتے، لیکن میرا خیال وہ نہیں آئے. اور میرا خیال یہ بلوچستان کی نہیں، پورے پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلا ایسا واقعہ ہوگا کہ ہم کبھی کبھی سیاسی مزاج میں اتنے سیاست میں ایک چیز میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم ریلائز نہیں کرے کہ ہم نے ایک بہت بڑی ذمہ داری آج پوری نہیں کی ہے. اور شاید جس طرح بہت سارے اپوزیشنوں سے اور حکومتوں سے آگے جا کے ایک سوال ہوگا، میرا خیال اپوزیشن سے بھی ایک سوال ہوگا آنے والے وقت میں. ان کا ووٹر کرے گا، ان کے لوگ کریں گے جو ان سے وابستہ ہیں کہ بھائی آپ نے ادھر جا کے بات کرنی تھی، آپ نے ہمارا ایجنڈا ادھر پیش کرنا تھا، آپ نے ہمارے مسائل کے حوالے سے یہاں پہ اپنی گفتگو کرنی تھی، لیکن آپ کر نہیں سکے. وہ آپ اسی لیے نہیں کر سکے، آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے اور آپ کو کسی نے بٹھایا نہیں، آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب آنے والے وقت میں چاہے وہ ہمارا بلوچستان انڈاؤمنٹ فنڈ، جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پروجیکٹوں میں سے ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو شاید بلوچستان میں کبھی شروع نہیں ہوا، سوشل ویلفیئر کے حوالے سے ہم نے اس پہ بڑا محنت کی. اسد بلوچ صاحب بھی ادھر ہی ہیں، جس کو بلوچستان میں بڑے لوگوں نے اپریشیٹ کیا، جس میں 14 سے 1500 ایسے لوگ جو شاید اپنے گھر میں اپنی عام بیماری کے علاج کے لیے پیسہ بھی نہیں رکھتے، کسی کے اوپر 60 لاکھ، کسی پہ 40 لاکھ، کسی پہ 50 لاکھ، کسی پہ 20 لاکھ خرچ ہوا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی سب کا نہیں ہوا، سب کا ہو بھی نہیں سکتا. اگر میں اور آپ، اور اس سب کا علاج بھی ہم نے کسی حد تک اس بجٹ میں نکالا ہے. تو اس میں اتنے لوگوں کو صحت یابی ہوئی، بچے، بوڑھے، جوان، رشتہ دار جو گئے، جنہوں نے علاج کرایا. اور الحمدللہ یہ تقریباً 4 ارب کا ہمارا پروجیکٹ تھا جس کو ہم نے شروع کیا. آج ہم نے اس بجٹ میں اس میں 2 ارب کا مزید اضافہ کیا ہے، اور اب یہ 6 ارب کا ہمارا پروجیکٹ ہے، جس کے حوالے سے باقی لوگوں کو صحت کی سہولیات، کینسر میں اور باقی اس طرح کے ڈیزیزیں، اس کے حوالے سے ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی. جناب اسپیکر صاحب اسی طرح ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جو کمک کے نام سے ہے. کمک کا ایک پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کمزور سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی جسمانی کمزور ہے، کوئی معذور ہے، اور اپنے اپنی طریقے سے ہم نے ان کو نام دیے ہیں. لیکن میرے خیال سے یہ لوگ ذہنی طور پہ بالکل ٹھیک لوگ ہیں، بلکہ ہم کئی اچھے لوگوں سے بہت بہتر ہیں. تو یہ پہلی دفعہ اس حکومت نے ایک پروجیکٹ رکھا ہے جو کمک کے نام سے ہے، جس میں ہم نے 2 ارب روپے رکھے ہیں. جو پیپل ود اسپیشل ڈسیبلٹیز ہیں، یہ اس کے حوالے سے ان کی مدد ہوگی، اور یہ ان کو فنڈ کرے گی مختلف چیزوں کے حوالے سے. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب ہم نے ایک بلوچستان کے ماہی گیروں کے لیے ایک فنڈ رکھا ہے جو کہ 1 ارب کا ہے. وہ ماہی گیر جس کو شاید کبھی کسی زمانے میں کوئی موٹر شوٹر دیا ہو، پچھلے سال ہم نے ایک پروگرام رکھا جس کے تحت ہم نے ان کو بورڈ دیا، جس کے تحت ہم ان کے جیٹیز بنا رہے ہیں. اس سال ہم ان کے لیے 2 پروگرام لا رہے ہیں جس میں ہم ان کو انجنز بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کا 1 ارب کا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بھی بنایا ہے کہ جو ان کی سوسائٹی بھی پہلی دفعہ بلوچستان میں بنی ہے. بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے جس کے اندر فشرمین سوسائٹی کبھی نہیں بنی. ہماری گورنمنٹ نے وہ سوسائٹی بنائی. اس سوسائٹی کے اندر سارے فشرمین ہیں. وہ سوسائٹی اب BCDA کا بھی ممبر بنے گا، باقی اداروں کا بھی ممبر بنے گا، اور اپنی نمائندگی کرے گا. اور اس نمائندگی کے تحت جتنے بھی فشرمین ہیں ان کے حقوق ہوں، ان کے مسائل ہوں، ان کے لیے پروگرامز ہوں، اسی ترتیب سے ان کو دی جائے گی تاکہ ان کی آواز
حکومت کے اداروں کے اندر بھی ہوں, آرگنائزیشنز کے اندر بھی ہو. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب ہم نے 250 مائکرو فائنانس انٹرسٹ فری لون سپورٹنگ اسمال اسکیل بزنس کا بھی انعقاد کیا ہے اس بجٹ میں, جو کہ 2 ارب کا ہے. اس فری انٹرسٹ لون کے تحت ہم بہت سارے بلوچستان کے ایک پروجیکٹ ہمارا پرانا بھی چل رہا ہے اور میں نئے کی بات کر رہا ہوں, جس کے تحت ہم بلوچستان کے مختلف نوجوان, خاتون, مرد حضرات سب کی مدد کر سکیں گے جو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا اپنا کاروبار یا کام شروع کرنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, ویمن امپاورمنٹ میں میرا خیال شاید خواتین کے حوالے سے جتنا کام اس گورنمنٹ نے کیا ہے, پریکٹیکلی لیجسلیشن میں بھی, انفراسٹرکچر میں بھی اور مدد میں بھی, اس سال ہم نے بلوچستان ویمن اکنامک امپاورمنٹ فنڈ بنایا ہے جو صرف خواتین کے لیے ہے, کہ بلوچستان کی خواتین کے لیے ہم نے 500 ملین کا ایک پیکج رکھا ہے, جس کے تحت ان کو سپورٹ کی جائے گی کہ وہ اپنے علاقوں میں کوئی نہ کوئی کاروبار یا چیز یا کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں, اس پروگرام کے تحت کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے پہلی دفعہ بلوچستان میں مائنورٹیز کا نہ صرف ڈپارٹمنٹ الگ کیا, اس حکومت نے کیا, بلکہ اس دفعہ ہم نے بلوچستان میں پہلی دفعہ بلوچستان مائنورٹیز ویلفیئر فنڈ قائم کیا ہے, جو 500 ملین کا ہے, جو بلوچستان کے اندر جتنے بھی مائنورٹیز ہیں ہر ضلع کے اندر جو موجود ہیں ان کے لیے اس فنڈ سے ان کی مدد کی جائے گی. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح اسٹیبلشمنٹ آف بلوچستان انویسٹمنٹ بینک کا ایک کانسیپٹ ہم لا رہے ہیں. فائنینس ڈپارٹمنٹ کا یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو اس سال شروع ہوگا, اور ایک انویسٹمنٹ بینک کے حوالے سے اس کی ترتیب آگے دی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ جناب اسپیکر صاحب, پچھلے سال ہم نے کوئٹہ کو تقریباً 30 ارب کا ایک پیکج دیا تھا ڈیولپمنٹ کا. میرا بڑا بار بار ہمارے جتنے بھی اپوزیشن کے جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئٹہ میں کوئی کام نہیں ہو رہا. اب میں کبھی کبھی ان کو کہتا ہوں کہ جی یا انسان غلط بیانی بھی کرے تو کسی حد تک کرے. اب مجھے اگر ایک کرسی نظر آ رہی ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہی, آپ کو نظر آ رہی ہوگی, تو آپ مجھے جتنا قائل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ میں نے دیکھی نہیں کرسی, کیونکہ میں کرسی تو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں, میں ٹیبل دیکھ رہا ہوں, تو مجھے تو کرسی نظر ہی نہیں آئے گی. تو آپ بار بار کہہ رہے جی کرسی ہے, میں بولوں نہیں جی ٹیبل ہے. اب سریاب روڈ بنتا ہوا ان کو نظر نہیں آ رہا, لنک بادینی روڈ بنتا ہوا ان کو نظر نہیں آ رہا, ریڈیو پاکستان جس کو انشاءاللہ ہم آگے نام دے کے شاوانی روڈ کا نام دینے جا رہے ہیں وہ ان کو بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا, نوا کلی کا بنایا بلیک ٹاپ روڈ نیا ڈیول ان کو نظر نہیں آتا, ہنا کا روڈ جو ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا, سبزل روڈ جو تقریباً 8 لین کا بن رہا ہے اور تقریباً کوئی 2-3 کلومیٹر بن چکا ہے اسٹریٹ لائٹ کے ساتھ, وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. اسی طرح کوئٹہ کے اندر 7 چھوٹے منی کمپلیکس بنے ہوئے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا. اسی طرح کینسر ہاسپٹل جو بن رہا ہے, خود بھی ادھر یہ لوگ موقع پہ موجود تھے, وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. نوا کلی کے اندر ہاسپٹل بن چکے ہیں تقریباً, وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. اسی طرح کارڈیک سینٹر کا جو 200 بیڈ کا وفاق یو ای گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے مشترکہ سے 200 بیڈ کا ہاسپٹل بن رہا ہے جو 90% کمپلیٹ ہو چکا ہے, لیکن وہ ان کو نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نظر نہیں آتا, یہ کام نہیں ہوئے. اور باقی سریاب, ادھر کچلاک, نوا کلی, آگے پیچھے گلیاں, روڈ, پانی کی اسکیم, میں ان کی تفصیل میں جا ہی نہیں رہا, وہ ساری چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی. اب یہ ساری چیزیں اگر کسی کو نظر نہیں آتی, اور سب سے زیادہ بڑی حیرت کی بات ہے ان سارے حلقوں کی جن کی میں نے ذکر کیا, یہ سارے اپوزیشن کے حلقے ہیں. کیا اس سریاب روڈ سے صرف بلوچستان عوامی پارٹی, پی ٹی آئی اور ہمارے اتحادی این پی کے لوگ گزریں گے, وہاں ایک کارڈ ہم بنائیں گے کہ جی اس ٹول کے اوپر آپ کا اگر یہ کارڈ کولیشن کا نہیں ہوگا تو آپ اس روڈ سے مستفید نہیں ہو سکتے, بلکہ ہم کم گزریں گے, آپ لوگ اس روڈ کو زیادہ استعمال کریں گے. جوائنٹ روڈ ہمارے ایک بڑے اچھے اپوزیشن کے ممبر ہیں, ان کے حلقے سے بلوچستان کا کوئٹہ کا سب سے اچھا روڈ جو ہم نے پہلے سال بنایا, جو ان کا اپنا حلقہ ہے, وہ اس سے ڈیلی آتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں یہ روڈ بئی روڈ نہیں ہے, بس ہے لیکن یہ روڈ نہیں بھی ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن کے حلقے میں نوا کلی کا بائی پاس ان کے حلقے میں ہے, ہنا کا روڈ ادھر سے جا رہا ہے, ہاسپٹل ہم نے کیو ٹی اے کے اندر بنایا, کیا اس میں ہمارے لوگ جائیں گے؟
کیا اس میں صرف حکومتی لوگ جائیں گے اور باقی بلوچستان کا کوئی نہیں جائے گا؟ یہ تو سب کی اسکیمات ہیں. تو میں بڑا حیرت ہوتی ہے. اچھا میں ابھی تک بلوچستان کے دیکھیں انٹیریئر میں جا ہی نہیں رہا کہ بلوچستان کے اندرون میں کون کون سے کام ہو رہے ہیں, کون کون سے روڈ بن رہے ہیں, کون کون سی ترقیاتی اسکیمات بن رہی ہیں. میں آپ کو صرف کوئٹہ کی چند چیزیں دکھا رہا ہوں. تو اسی طرح انشاءاللہ اسپیکر صاحب 30-35 ارب کا ہمارا پچھلا بجٹ پچھلے 3 سال میں ہم نے کوئٹہ پہ خرچ کیے ہیں اور ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس سال بھی مزید جو اس پیکج میں ہمارا آ رہا ہے 10 ارب مزید کوئٹہ کے ہیں, جس کے اندر کوئٹہ کے اندر پہلی بار, یہ تو ہمیں تعلیم کے دعوے دار بناتے ہیں کہ آپ کو تعلیم کے بارے میں کیا پتا ہے, آپ کو ہیلتھ کے بارے میں کیا پتا ہے, سوشو اکنامک انڈیکیٹرز تعلیم کی دنیا میں یہاں ہے, نیوٹریشن فیکٹر جو ہے نا وہ یہ ہے, گورننس میتھڈالوجی یہ ہوتی ہے. ان کی حکومتوں کو کیا احساس نہیں ہو کہ کچلا کے اندر گورنمنٹ کا کالج نہیں ہے, سریاب کے آخر میں نہیں ہے, دشت کے ادھر کنارے پہ نہیں ہے, ایسٹرن بائی پاس ویسٹرن بائی پاس کے ادھر نہیں ہے, کہ ممبر رہ چکے ہیں. کوئٹہ کے اندر ہم تقریباً 6 سے 8 نئے کالجز تعمیر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس بجٹ میں, جس کو ہم کور کریں گے تاکہ یہ پورا جو رش کوئٹہ کا ہے یہ ایک طرف نہ آئے. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب ماسٹر پلاننگ کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو اربن میں مبین خلجی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئٹہ کا پہلا اربن ماسٹر پلاننگ پہ کام شروع ہو چکا ہے, اور اس بجٹ میں ہم نے جو 30 ٹاؤنز کی ماسٹر پلاننگ ہونی ہے اس کے انفراسٹرکچر کا بھی پیسہ رکھا ہے کہ جو ہی یہ 4 مہینے میں یہ ماسٹر پلاننگز یا 6 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس بجٹ کے اندر پروویژن ہے کہ ان کے کاموں کو ابھی ایکسپیڈائٹ کر کے کرانا بھی, اس کا بھی ہم نے فنڈ رکھا ہے, ہر ٹاؤن کا رکھا ہوا ہے, اور ان سے ماسٹر پلاننگ کے بعد ان کاموں کا بھی آغاز ہوگا. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب کوئٹہ کا انشاءاللہ پہلا کیڈٹ گرلز کیڈٹ کالج بنانے انشاءاللہ ہم جائیں گے, اور اس سال ہم انشاءاللہ اس کا کام شروع کریں گے. یہ میرا خیال پوری بلوچستان کا پہلا کیڈٹ گرلز کالج ہوگا اپنی نوعیت کا, جو کہ انشاءاللہ بننے جائے گا. اسی طرح ہم نے بہت سارے اور انیشیٹوز میں ہر ٹاؤن کے لیے نئے بس, ٹرک, فروٹ, ویجیٹیبل مارکیٹس جو میجر ٹاؤن ہے اس کی پروویژن رکھی ہے. اسی طرح ہم نے ہماری میڈیا کے دوستوں کے لیے ہم نے پہلے سال اعلان کیا تھا کہ ہم ان کو زمین دیں گے. ہم نے ان کو زمین دی اس گورنمنٹ نے, اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ نے زمین تو دی ہے, اب اس کا انفراسٹرکچر بھی آپ ہمیں بنا کے دیں. تو میڈیا سٹی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کی بھی پروویژن اس سال ہم نے رکھی ہے, 300 کی ہے, جو اس سال اس کا بھی کام ہم میڈیا کے لیے شروع کرنے جائیں گے. ساتھ ساتھ اربن پلاننگ میں جناب اسپیکر صاحب ہم ایک لو کاسٹنگ ہاؤسنگ کا پروگرام پورے بلوچستان میں لا رہے ہیں, جس میں سرکاری اور غیر سرکاری وہ لوگ جن کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی گھر اپنی زندگی میں بنا سکیں. کسی بھی گھر کو بنانے کے لیے کم سے کم یا تو کسی کو کوئی جائیداد بیچنی پڑتی ہے, یا کوئی اور چیز, یا کرایہ, یا کوئی قرض لینا پڑتا ہے, یا کوئی کام کرنا پڑتا ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان نے 3 ارب کا یہ پروجیکٹ رکھا ہوا ہے جس میں ہم لو ہاؤسنگ سکیمز اس سال انشاءاللہ لا رہے ہیں. وفاق کا جو لو ہاؤسنگ ہے وہ اپنی جگہ الگ ہے, یہ ہاؤسنگ سکیم گورنمنٹ آف بلوچستان کا اپنا پروجیکٹ ہوگا جس میں ہم سرکاری چھوٹے طبقے کے ملازمین کے ساتھ ساتھ باقی سیکٹر کے لوگوں کو بھی ایڈریس کریں گے, جو کہ اپنی زندگی میں آسان ایک ساتھ میں ایک گھر کے مالک بن سکیں بڑے کم عرصے کے ٹائم پہ. جناب اسپیکر صاحب تقریر کو کچھ شروع کرتے ہوئے, کیونکہ یہ میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا کہ گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے تو ٹائم تھوڑا سا لگے گا ضرور, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو ذرا وائنڈ اپ جلدی کرنے کی طرف کوشش کروں. لیکن یہ ضروری بھی اسی لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں آج کے دور میں جب تک بار بار یاد نہ دلائیں تو کسی کو یاد بھی نہیں رہتا, اور بار بار آج کل کسی کو کام کا نہ بولے تو کوئی کرتا بھی نہیں ہے. تو وہ ایک فطرت ہمارے معاشرے کی ایسی بن گئی ہے. لیکن میں نے ایک اندازہ لگایا کہ ہم اپنی 3 سال کارکردگی کے ساتھ ساتھ اپنے نئے سال کے کاموں کا بھی آپ سے ذکر کریں گے. جناب اسپیکر صاحب, روڈ سیکٹر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو کسی بھی صوبے کو کھولنے کے لیے جب تک آپ کا روڈ سیکٹر کا نظام اچھا نہیں ہوتا یا کمیونیکیشن کا وہ ٹھیک نہیں چلتا. اور میں بڑا محسوس کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے تقریباً آج کے دن تک
کوئی 2600 کلومیٹر کے بلیک ٹاپ روڈ کمپلیٹ کیے ہیں میجرمنٹ میں، اور جو باقی روڈ ہیں ان پہ بھی کام چل رہا ہے. یہ میں پچھلے 3 سال کا آپ کو بتا کے پھر اس سال کا بھی بتاؤں گا ہم کیا کر رہے ہیں. کچھ روڈ ہیں جن کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. آمری کراس، آمری چاربان کا روڈ ہمارے چاغی ڈسٹرکٹ یا نوشکی کے حوالے سے. آپ اسی طرح دیکھیں منجو شوری غفور آباد کا روڈ ہے، نوتال سے گنداوا کا روڈ ہے، اسی طرح جوب سے مانازہ خی کا روڈ ہے. اسی طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ سنگسیلا ٹو ڈیرہ بکٹی کا ایک روڈ ہے، ساتھ ساتھ بختیار آباد ٹو لیڈی کا روڈ ہے. قادر آباد سے زارو روڈ نوشکی کا ہو جو تقریباً 90 کروڑ کا ہے. ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو صوبت پور سے کشمور کا روڈ ہو، لسبیلا میں روڈ ہو، گوادر کے روڈ ہوں، یہ کچھ ایسے بڑے بڑے روڈ ہیں جن کو میں نے ادھر اسی لیے مینشن کیا ہے کہ یہ وہ بڑے بڑے منصوبے ہیں جو تقریباً 40 کروڑ، 60 کروڑ، 80 کروڑ، 1 ارب، 1.5 ارب، 2.5 ارب کے قریب ہیں جو کہ اس صوبے کے اندر چل رہے ہیں. اور سریاب اور ان کے روڈز کا کوئٹہ کا میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا. ساتھ ساتھ آنے والے سال میں جناب اسپیکر صاحب ہم جو ایک پیکیج لا رہے ہیں اپنے روڈ سیکٹر کا، اس کو بھی ہم نے بڑھایا ہے، اور اس میں بھی ہم نے تقریباً بہت سارے نئے روڈ رکھے ہیں جو انشاءاللہ اس آنے والے بجٹ میں ہوں گے. اور اس کے لیے تقریباً کوئی 50 ارب روپے کا فگر ہم نے اس سال رکھا ہے کہ ان 50 ارب کے اندر بڑے لیول کے روڈ، درمیانے لیول کے روڈ اور نیچے گلی محلات ان کے حوالے سے بھی روڈز ہیں جن پہ کام شروع ہوگا. اسی طرح ہم نے پچھلے 3 سالوں میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اربن پلاننگ میں ایک بہت بڑا کام سٹارٹ کیا، ماسٹر پلاننگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا. اسی طرح ہم نے ٹاؤنز کے ماسٹر پلاننگ کا شروع کیا. کچھ پروجیکٹس ہیں جن کو ہم نے انیشیٹو لیا جو کہ ہمارے اربن پلاننگ کے حوالے سے بڑی ضروری تھیں. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ان 3 سالوں میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے بہت سارے نئے انیشیٹو لیے، جس میں سے آپ پروجیکٹ مینجمنٹ سرکل کا ایک سسٹم سمجھ لیں. بلوچستان کمپریہنسو ڈیولپمنٹ گروتھ اسٹریٹجی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے جو آنے والے ٹائم میں ایک بہت بڑی سپورٹ ہمیں حاصل جس سے ملے گی، اس کی اگر بات ہو. ایس ڈی جیز کا ایک ڈسٹرکٹ پلان جو ایک نیا بن رہا ہے جو پی این ڈی کے اندر، یہ میں صرف پی این ڈی کی اسٹریٹجی کا بیان کر رہا ہوں. آٹومیشن آف پی این ڈی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ سے خدشات رہتے ہیں کہ ایک پی ایس ڈی پی کے اندر اسکیمات کس طرح ہیں، کس طرح نہیں ہیں، ان کی مانیٹرنگ کیا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے. کل کو انشاءاللہ اس کا افتتاح ہم نے تقریباً کوئی 20 دن 25 دن پہلے کیا تھا، اور یہ جیسے جیسے آئے گی اس سے عوام کو بھی رسائی ہے. ایک عام آدمی بھی کسی بھی اسکیم پہ جا کے اس کی معلومات حاصل کر سکتا ہے کہ اسکیم ہے کون سی اور اس پہ کام کیا ہوا ہے اور کون سا کام اس میں رہتا ہے. اور اسی طرح ڈپٹی کمشنرز ہوں، سیکرٹریز ہوں، منسٹرز ہوں، یہ سارے جا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ پی ایف ایم ایکٹ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اس گورنمنٹ کا جو فائننس ڈپارٹمنٹ نے اس کو انیشیٹ کیا کہ وہ کون سی قانون سازی ہو سکتی ہے جس کے تحت ہم عموماً یہ شکایت کرتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کے 15 سال پرانے کام بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہے. وہ اسی لیے کمپلیٹ نہیں ہوتے کہ موجودہ دور میں جب جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی حکومتوں کے کام سارے بند کر دیتی ہے. لیکن اس ایکٹ کے تحت ہم نے رکھا ہے کہ کم سے کم 20% ہر اسکیم کو، چاہے نئی ہو یا پرانی ہو، آپ نے اس کو فنڈ دینا ہے. یہ جو ہمیں گڈ گورننس کا لیکچر ملتا رہتا ہے، گڈ گورننس دیکھیں میرے کہنے سے نہیں ہوگا، قانون سازی سے ہوگا. اور وہ ہم نے قانون سازی کی ہے کہ 20% ہر اسکیم کو ہر بجٹ میں جب آپ فنڈنگ کریں گے تو ہر اسکیم انشاءاللہ تعالی کم سے کم 20 سے آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم بھی آپ رکھیں گے تو آپ کسی پروجیکٹ کو 4 سال سے اوپر نہیں لے جا رہے اور کم سے کم 1 سال میں کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا جس کو انہوں نے پی ایف ایم ایکٹ کے تحت اس میں کچھ ترامیم بھی ہم نے کی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اس کو ہم اور بہتر بھی کریں گے. جناب اسپیکر صاحب، اسی طرح انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 3 سالوں میں 3 ماربل سٹیز کا قیام ہو. ہم نے اسی طرح انڈسٹریل یونٹس جو بہت سارے ناکارہ تھے ہائٹ میں، ان کو ریوائیو کیا ہے. اسپیشل اکنامک زون ہب اور بوستان پہ کام کو تیزی کی طرف کوشش کریں کہ بڑھائیں تاکہ یہ بھی اپنی ساری فیسلٹیز کے ساتھ کارآمد آ سکیں. اسی طرح 13 کمرشل بارڈر مارکیٹس جو وفاق کے ساتھ مل کے حالیہ میں بارڈر مارکیٹس بھی منظور ہوئے، گورنمنٹ آف بلوچستان اور وفاق کا ایک مشترکہ ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. بلوچستان بزنس پورٹل، رجسٹریشن پورٹل کا ایک نیا کانسیپٹ ہم لائے ہیں. انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 3 سالوں میں صرف اس ایک ڈپارٹمنٹ میں 470
پوسٹوں کو ہم نے ایز اے جابس کریٹ کیے جو اس میں لوگ لگے مختلف سیکٹر کے حوالے سے. تو ان چیزوں کے حوالے سے ہی جو سٹارٹ ہوا ہے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں کوئٹہ انڈسٹریل اور ٹریڈنگ اسٹیٹ اور اس کو ڈیرہ مراد کو بہتر کرنا. پرانے ہم نے اس ریل اسٹیٹ کے بہت سارے انڈسٹریل ایریاز بنائے ہیں لیکن ان کی حالتیں بالکل اس طرح نہیں ہے جس طرح ان کو ہونا چاہیے. جہاں انڈسٹری کے لوگ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, نہ ان کا روڈ ٹھیک ہے, نہ ڈرینیج ٹھیک ہے, نہ ان کا کوئی فیسلٹی ہے, ان سب کو بھی ہم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح بورڈ آف ریونیو میں 3 سال میں بڑا کام ہوا ہے جس میں اربن موول پراپرٹیز کے حوالے سے ہم نے بہت ساری رجسٹری کا میکینزم پیدا کیا ہے جس کو ہم امپلیمنٹ کرانے جا رہے ہیں. بلوچستان کے بہت سارے سیٹلمنٹ ہیں, ان کے ریکارڈز کو بہت بہتر ہم نے کیا ہے, بہت ساری انکوائریز, بہت ساری چیزوں کا ڈیٹا کو کریکٹ کیا ہے, چاہے وہ کوئٹہ کا ہو, گوادر کا ہو, تربت کا ہو, بہت سارے اور اضلاع کا ہو, لسبیلا کا ہو, بہت سارے جگہوں پہ ہوا ہو, بہت ساروں کو آگے بھی انیشیٹ کر کے ہم لا رہے ہیں. اسی طرح پہلی دفعہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ایکوپ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس آج کل کے دور کے نئے ٹولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ سسٹمز نہیں ہوں گے تو ان کے لیے کام کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا. اسی طرح بہت سارے لیز آرڈرز, اسی طرح تقریباً 144% ان 3 سالوں میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ریونیو خود انکریز ہوا ہے ان پچھلے 3 سالوں کے اندر. ساتھ تقریباً 7,474,000 ایکڑ جو ہے وہ کچی کینال اور کمانڈ ایریا کی سیٹلمنٹ کا کام ہے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ نے کمپلیشن کی طرف لے گئے ہیں. اور اسی طرح لینڈ ریونیو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جس کے حوالے سے ہم بڑی بات کرتے ہیں, یہ گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے جو کہ ہمارے 4 سے 5 اضلاع کے اندر اس کا کام شروع ہوگا. جناب اسپیکر صاحب, اسی طرح 210 پوسٹیں جو ہیں ان تقریباً 3 سالوں میں صرف ریونیو ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے فل کی ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ کا بھی اسی طرح ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں یوتھ کو اور چیزوں کو آگے لانے کے لیے, جس میں میں چاہوں گا کہ 6,000 ٹرینیز جو ہیں وہ لیبر ڈپارٹمنٹ نے کنڈکٹ کیے تھے. اسی طرح ایک MOU ہم نے ایک سسٹم ہے جو ہمارا ہاشو گروپ ہے اس کے ساتھ ہم نے ہاسپٹیلٹی کا کیا تھا جس میں تقریباً سکل کامیاب جوان کے حوالے سے ایک سسٹم ہے جس کو ہم نے آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی کہ ہمارے جوان بچیوں کو ٹریننگ حاصل ہو ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے, ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز کے حوالے سے ہو. لاز تقریباً لیبر ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 4 سے 5 بڑے نئے لاز انٹروڈیوس کیے جس میں پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 2021, منیمم ویجز ایکٹ 2021, امپلائمنٹ آف چلڈرن پروہیبیشن آف ریگولیشن ایکٹ 2021 اور اسی طرح فورسڈ اینڈ بانڈڈ لیبر سسٹم ایبولیشن ایکٹ 2021. صرف کبھی کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے نا صرف کنکریٹ کا کام کرتے ہیں, روڈ کا کام کرتے ہیں, پالیسی تو آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ وہ لاز ہیں, یہ جو طریقے کے ہیں جن سے آپ سیکیورٹی دیتے ہیں, جس سے آپ تحفظ دیتے ہیں اور چیزوں کو سٹریم لائن کرتے ہیں. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب بیف ٹیفٹا کا ہو یا بی ٹیفٹا کمپلیکٹ کا ہو, امپیکٹ اسسمنٹ سٹڈیز کا ہو اور باقی چیزوں کا ہو, اور یہ ساری چیزیں لیبر ڈپارٹمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا اس میں بڑا کام ہوا ہے, اس پہ بڑی پیش رفتی ہوئی ہے. مائنز, ہمیشہ سے بلوچستان کے وسائل کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان کے وسائل جو ہیں وہ ریکوڈک ہے, بلوچستان کے وسائل چاغی ہے, سیندک ہے, کول ہے, چملنگ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. گورنمنٹ آف بلوچستان نے پہلی کمپنی ریکوڈک کے جو 2 بنائی ہیں, بی میک اور BMRL, یہ ٹوٹل انڈیپینڈنٹ کمپنیز ہیں جو ٹوٹل گورنمنٹ آف بلوچستان کے جورسڈکشن میں آتی ہیں. ان کے اندر مینڈیٹ ہم نے ان کو دیا ہے کہ یہ ان سارے کاموں کو پروفیشنل انداز میں آگے کی طرف لے جائیں اور ان پہ آگے جا کے کام کریں, جس میں تقریباً ان 3 سالوں میں ہم نے مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کا جو ریونیو اپنا ہے اس کو 56% ہم نے انکریز کیا. اسی طرح ہم نے ان کے اندر تقریباً کوئی 400 سے زیادہ بہت سارے ایسے لیزیں تھی جو کہ نان ایکسپلورڈ تھیں, جن پہ کام نہیں ہو رہا تھا, ان کی کینسلیشن کی. بہت سارے لوگ واپس آئے جنہوں نے ریوائیول کی طرف کیا. گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنا میٹل پارک جو ہے اس کا انیشیٹو لیا اور اس کو ہم انشاءاللہ دالبندین کے اندر قائم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک جیو ڈیٹا سینٹر پروجیکٹ ہے مائنز اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا, اس کو اسٹیبلش کیا. ساتھ ہم نے بلوچستان کا پہلا منرل سیمینار بھی یہاں رکھا
اور اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً بلوچستان منرل پالیسی، کوئی پالیسی حکومت کے پاس، کسی گورنمنٹ نے ابھی تک منرل پالیسی نہیں بنائی. یہ گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے تقریباً اپنی منرل پالیسی سب سے پہلی بنائی، جو کہ امپلیمنٹ ہے اور کام کر رہی ہے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس سال میں جناب اسپیکر صاحب، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان 3